السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رفیق بٹ آپ کی خدمت میں۔ کرسمس کے دن 25 دسمبر کو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دیکھ بھال، ہماری نگہبانی فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا میسج بالکل سیدھا، آسان ہے بات کرنا۔ اے میرے پاکستانیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو دور کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس دنیا میں لیس کر کے بھیجا، ہر چیز سے مکمل کر کے اس کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا کے معاملات، جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، وہ انسان ہی ان کو پے در پے رہتا ہے، ان کو سنوارتا ہے، حالات بگڑتے ہیں ان کو بھی سنوارتا ہے۔ یہ انسان جو پیدا کیا گیا، دنیا میں آیا ہے، اسی نے یہ کام کرنے ہیں۔ اگر کوئی مشکل زندگی میں مشکل آتی ہے تو اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، دعا کرو، اللہ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خود اپنا ہر معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر گرمی لگی ہے تو اس کا بندوبست بھی وہی کرتا ہے، سردی لگی ہے تو اس کا بھی بندوبست وہی کرتا ہے۔ تو یہ انسانوں کے کام ہیں، یہ ان کو ہی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اپنے دین میں کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر صورت جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے اپنے وقت پر چلا جانا ہے، کوئی نہیں رہے گا، لیکن ظالم کے سامنے کھڑا ہونا یہ ہمارا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم شہید ہوں گے، اگر بچ گئے تو غازی ہوں گے۔ تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جب مرنا ہی ہے تو شہادت کے رتبے سے کیوں نہ مریں، غازی کے رتبے سے کیوں نہ جئیں۔ ظلم کے سامنے اپنا کھڑا ہونا یہی مسلمان کا ایک شیبہ ہوتا ہے، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اگر دنیا سے چلا جائے گا تو شہید ہوتا ہے۔ اے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان تو ہم ہیں لیکن اسلام کو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ کا فرمان کیا ہے یہ ہم بھول چکے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے ظلم کے خلاف آپ باہر نکلیں، اپنے آپ کو بھی تکلیفوں سے بچائیں اور آنے والی نسلوں کو بھی اپنی تکلیفوں سے بچائیں۔ انسان جو ہے وہ خود ہی محنت کرتا ہے، خود ہی عمل کرتا ہے، خود ہی اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لیس کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس دنیا ظالم کے سامنے اگر نہیں نکلو گے، تم تو اسی طرح زندگی میں اسی طرح قید و مشقت اور تکلیفوں سے ہی نبر و زمار ہوتے رہیں گے، اپنی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح ہوں گی۔ تو جب مرنا ہے، دنیا سے جانا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں، ظالم کے سامنے سیسا دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں اور اس حکومت کو بدلیں، اس حکومت کو جو ظلم کر رہی ہے آپ پر،
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ظلم کے خلاف ہم کو اٹھنا ہے؟ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس حکومت کو بدل سکتے ہیں. جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے یہ حکومت بدل نہیں سکیں گے. آپ کے آسانیوں کے وہ دن نہیں آئیں گے. اگر آپ آسانیاں چاہتے ہیں، آپ دنیا میں عزت آبرو چاہتے ہیں، تو آپ کو باہر نکلنا ہے، سونا نہیں ہے. سونا چھوڑ دو. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو سونا چھوڑ دو. آگے باہر نکلو اور ظلم کے خلاف اپنا نبر آزما ہو جاؤ، تو یقین کریں کہ آپ کو اور آنے والی نسلوں کو کامیابیاں ملیں گی. اگر اب بھی نہ نکلے تو آپ کے مقدر میں یہی کچھ ہوگا. پھر تو میری یہ دعا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. اپنے حقوق کے لیے کوشش کریں، محنت کریں. جس طرح ہم دنیا کی روزی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے، آسانیوں کے لیے بھی محنت چاہیے، کوشش چاہیے، جہاد چاہیے. میرا یہ میسج آپ تک ہے. آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں اختیار کر لیں. اللہ آپ کو فی امان اللہ، اللہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے. آمین ثم آمین.